بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق کا عنوان ہے شرک کی مذمت قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں۔ شرک ایک بہت بڑی لعنت ہے، اتنی بڑی لعنت کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں اور وہ بھی ثواب سمجھ کر، جبکہ یہ دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی۔ سب سے پہلے اس سبق کے پڑھنے سے میں اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو سب کے حق میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بڑی بری شرک والی لعنت سے محفوظ فرمائے۔ یہ شرک نہ ہو تو ہم دنیا کے اندر تمام کاموں کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ شرک کی مذمت قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ آج دلائل کا ایک انبار ہوگا، جو بھی بات کی جائے گی آپ حضرات کے سامنے قرآن کی روح سے اور حدیث کی روح سے، اور دلائل بہت بڑے ہوں گے، آپ اس کے اوپر غور کریں گے۔ شرک نمبر 1 ظلم عظیم ہے۔ ظلم عظیم دیکھنے میں، بولنے میں یہ ایک آسان سا لفظ ہے۔ ظلم اور عظیم، قرآن مجید میں لفظ عظیم جہاں جہاں بھی ذکر ہوا ہے، اور جس چیز کو اللہ عظیم کہے، بڑا کہے، تو میرے خیال میں قرآن مجید اللہ نے اتارا تو قرآن مجید کے بارے میں فرمایا یہ عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کوئی بڑی سے بڑی چیز بیان کی تو عظیم کا لفظ اس کے ساتھ بولا۔ یہ بہت ساری تمثیلات ہیں قرآن کی، اگر اس کی روشنی میں دیکھا جائے تو اپنی بات کو اس کی طرف لاتے ہوئے میں یہ بات کہوں گا، جب شرک کی باری آئی گناہوں میں سے، تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں سورہ لقمان آیت نمبر 13 کے اندر ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم۔ کیا فرمایا؟ کہ بے شک شرک جو ہے ظلم عظیم ہے، بڑا ظلم۔ یہ ظلم کون سا ہے؟ خود انسان اپنے اوپر کرتا ہے، میرا بن نہ بن، اپنا تو بن۔ یہ بھی کوئی بات ہے کہ ایک گناہ، اور وہ گناہ بدتر از گناہ، اور وہ گناہ اپنی ذات کے لیے گناہ، میرا بن نہ بن، اپنا تو بن۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تجھے بھی لے ڈوبیں گے۔ یہ تو بات ان لوگوں کے لیے ہے یہ دوسروں کو نقصان پہنچائے، تب بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایک بندہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے۔ آپ انسان جتنے بھی ہو اس بات کو غور سے سمجھیں، غور سے۔ اپنے اوپر ظلم، اپنی جان کے اوپر ظلم، اپنے ایمان پر ظلم، دنیا کے اندر اپنے اوپر ظلم، اور آخرت میں اپنے اوپر ظلم۔ اتنا بڑا ظلم جس کو اللہ خود ارشاد فرمائے یہ اتنا بڑا ظلم، ان الشرک لظلم عظیم۔ بڑے بڑے مولوی حضرات بڑے بڑے سٹیجوں کے اوپر بیٹھ کر، مجھے گلہ ہے، میرا درد دل ہے، وہ بیٹھ کر یہ مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مکان کی چھت پر چڑھنا ہو تو آپ کیسے چڑھیں گے؟ عوام الناس کے سامنے جب خطاب کرتے ہوئے اپنے انداز کے اندر یہ مثال دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سیڑھی کے ذریعے سے اوپر جائیں گے۔ تو پھر مولوی صاحب کہتے ہیں کیا آپ ایسے چڑھ جائیں گے؟ کہتے ہیں نہیں، ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، اس کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، تو اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں فلاں 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 چیزوں کی ضرورت ہے۔ جبکہ قرآن مجید نے اور اس کی وضاحت فرما دی وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ تعالیٰ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ تعالیٰ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ مثالیں منبر رسول پہ بیٹھ کر وہ لوگ جو اس میں خیانت کرتے ہیں، میرا پیغام ہے ان لوگوں کے لیے، خدا کا واسطہ ہے
اس شرک کو پروموٹ نہ کرو، اس شرک کے لیے لوگوں کو تیار نہ کرو، اپنے ذاتی ضرورت اور مقصد کے لیے لوگوں کے ایمان کے ساتھ، ان کے دین کے ساتھ، ان کی آخرت کے ساتھ نہ کھیلو۔ جو بندہ شرک کرتا ہے اس کے نقصانات میں شرک کی مذمت کے اوپر ایک لفظ میں ساتھ ساتھ لکھتا جاؤں، شرک کے نقصانات۔ یا یوں کہا جائے شرک کے انسان کے اوپر نقصانات۔ ہر بات ہمارے اوپر، ہر طرح کی ہیڈنگ ہمارے اوپر صادر ہوتی ہے، مشرک کی بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا واضح پیغام ہے، لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ سورہ ممتحنہ کے اندر آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کرتے ہیں، بڑا سخت انداز اختیار کرتے ہیں، بڑا سخت کلمات ان کو کہتے ہیں اور فرماتے ہیں تمہارا اور ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ بڑا خطاب کرنے کے بعد باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو آزر ہیں وہ بت پرست تھے، وہ مشرک تھے۔ اب جب بات آگے نا اپنے باپ کی، خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے باپ کے لیے اللہ سے لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء، میں اللہ تعالیٰ سے کیا کروں گا؟ ان کے لیے استغفار کروں گا، اللہ معاف فرما دیں گے۔ اللہ سے ہدایت طلب کروں گا، اللہ ہدایت نصیب فرما دیں گے، میرے باپ شرک سے واپس آ جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، جو آپ نے مشرکوں کے لیے کہا آپ کا اور ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور نہ رہے گا، نہ ہے، اور نہ اس کے بعد آپ نے امید رکھنی ہے۔ جب یہ سخت جملے اور فرمایا جو بات آپ نے کی ہے نا اپنے والد کی، آپ اپنے والد کے لیے یہ بات جو ہے نہیں کہہ سکتے، یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو منع فرما دیا، سختی سے منع فرمایا کہ اپنے باپ کے لیے یہ بات نہ کہیں کہ ان کے لیے میں دعائے استغفار کروں گا، اللہ ان کو معاف فرما دیں گے۔ مشرک کی بخشش نہیں ہوتی، مشرک کی بخشش ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغفر نہیں معاف کروں گا، ان یشرک بہ، ان میں سے جو شخص جو بھی میرے ساتھ شرک کریں گے، ویغفر ما دون ذلک، ان کو معاف نہیں کروں گا جو شرک کریں گے۔ معافی ہے ہی نہیں، خلاصی ہے ہی نہیں، نجات ہے ہی نہیں، کبھی بھی اللہ معاف نہیں کرے۔ لا یغفر قرآن مجید میں لا نفی کے معنی میں اللہ فرماتے ہیں معافی ہے ہی نہیں ان کے لیے۔ ہاں، اور گناہوں کے لیے کیا ہے؟ اور گناہوں کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور میں معاف کر دوں گا اس شرک گناہ کے علاوہ جس نے جو گناہ کیا ہوگا، جس کے لیے میں چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ یعنی شرک کی بخشش اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی نہیں ہے۔ مشرک مر جائے اس کے لیے اس کے بعد دعائے استغفار بھی نہیں ہے، اگر کریں بھی صحیح تو اس کے لیے فائدہ مند بھی نہیں ہے، کارآمد بھی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس شرک کے علاوہ جو بھی ہم گناہ کرتے ہیں امید ہے اللہ جسے چاہیں گے اللہ معاف فرما دیں گے۔ وہ اللہ کا ایک قانون ہوگا، جس کو اللہ چاہیں گے وہ معاف فرما دیں گے۔ ترجمہ، یہ سورۃ النساء آیت نمبر 48، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ بات معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، لیکن اس کے علاوہ جس کو بھی چاہے گا بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ اس گناہ یعنی شرک کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ دلیل نمبر 3، شرک کرنے والے کی قرآن سے مثال۔ ایک آدمی پہاڑ پر کھڑا ہو اور پہاڑ سے اپنے آپ کو خود گرا دے، اور پہاڑ کی لمبی بڑی چوٹی پر کھڑا ہو، آخر پر کھڑا ہو، اور وہاں سے اپنے آپ کو نیچے گرائے اور پتھروں کے ساتھ لگتے ہوئے نیچے آئے، کیا وہ بچ جائے گا؟ اس کی بچت ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ،
جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا۔ سورۃ الحج آیت نمبر 31۔ ایک ہے گرایا جائے، ایک ہے خود اپنے آپ کو گرائے۔ جو بندہ اپنے آپ کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کرے جو بچا ہی نہیں ہے، وہ جنت سے بھی نہیں بچ سکتا، وہ جہنم سے بھی نہیں بچ سکتا۔ وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے کہ اس نے ایسا کام کیا، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ اس نے شریک ٹھہرایا۔ اور اسی کے ساتھ دلیل نمبر 4، مشرک پر جنت حرام ہے، جہنم کے دروازے سارے کھلے ہوئے ہیں، جنت کے سارے دروازے بند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ۔ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، بے شک جو شخص بھی، من ذوی العقول کے لیے بولا جاتا ہے، جو شخص عقل والا ہے، اگر اس کے اندر عقل کی ذرہ برابر بھی کوئی چیز ہے تو وہ اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو پس اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس پر جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ یہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 72 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح دلیل نمبر 5، یہ فقد افطرا اسما عظیما۔ فقد افطرا، افطرا کا معنی ہے اپنے ہاتھوں سے گھڑنا، من گھڑت بات کرنا، گھڑ لینا کسی بات کو کسی انداز سے۔ ہمارے معاشرے میں ایک چیز بڑی مشہور ہے، کہتے ہیں کہ سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ اس کے اوپر مختلف قسم کے لوگ جو ہے وہ دلیلیں دیتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ بندہ یہ کہے کہ میں نے نہیں مرنا، موت نہیں آنے، موت آئے گی، اور یہ موت کا آنا یہ سب سے بڑا سچ ہے، اور اس کا انکار کرنے والا وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ نمبر 2، کچھ لوگ بطور لطیفے کے اس بات کو یوں کہتے ہیں کہ دو عورتیں اکٹھی بیٹھی ہوں، جمع ہوں، اور کوئی آ کر یہ گواہی دے کہ وہ دونوں بیٹھی بھی ہیں اور اکٹھی بھی ہیں، اور اللہ نے ان کو زبان بھی دی، وہ بول بھی سکتی ہیں لیکن وہ بول نہیں رہی، وہ خاموش ہیں۔ تو فرمایا یہ دنیا کے اندر یہ بڑا جھوٹ ہے۔ حالانکہ قرآن مجید کی روح سے آپ اس کو دیکھیں تو توجہ کریں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے فَقَدْ افْتَرَىٰ اسْمًا عَظِيمًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ نے جس شخص نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا اس نے بڑا گناہ، افطرا گھڑ لیا، بڑا گناہ کیا، جھوٹ بولا، سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے۔ اور اسی طرح اس کے بعد 3 چیزیں میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ ذات میں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک، وہ کیا ہے؟ سورہ اخلاص میں وَلَمْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یعنی یہ ذات میں شرک کی ممانعت، اللہ کی ذات میں بھی کسی کو ہم سر، ہم پلہ، ہم وزن نہیں کہہ سکتے۔ اور اس کے بعد صفات میں شرک، لیس کمثلہ شیء، سورۃ الشورى آیت نمبر 11 میں، اور اسی طرح عبادات نمبر 8 دلیل، عبادات میں شرک کی ممانعت سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 23 ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، وہاں بھی شرک کی ممانعت۔ یہ تینوں قسمیں توحید کی جب میں نے بیان کی تھی اس میں یہ دلیلیں دی ہیں، تو اس لیے یہاں میں نے بطور وضاحت کے اس کے اوپر تفصیل نہیں کی۔ آگے چلیے، دلیل نمبر 9، حکم میں شرک ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے، اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم نہیں چل سکتا، وہ اللہ ہی کا حکم ہے۔ اور اسی طرح کافر لوگ کون ہیں؟ کافر، دلیل نمبر 10 کے اندر اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 44 میں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ ترجمہ کیا ہے؟ جو کوئی اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو یہی لوگ کافر ہیں۔ کافر کون ہیں؟ جو اللہ کے احکام کے مطابق وہ فیصلہ نہ کریں،
یہی لوگ تو کافر ہیں۔ اللہ کا جو حکم ہے اسی کو پورا کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے، اور اس کے خلاف کرنا یہی تو شرک ہے۔ اور اسی طرح شرک کی ممانعت، شرک کی قباحت، شرک کی لعنت اور شرک کا نجس ہونا اور اخبث ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ شرک کرنے والا آدمی لعین ہے اور اس کے اوپر لعنت کی پھٹکار ہے، اللہ اس سے ناراض ہیں۔ شرک خود ایک گناہ ایسا ہے جو لعنتی ہے، جس کی ممانعت، جس کی قباحت، اور مشرک کے بارے میں نجس العین کے بارے میں کہا گیا کہ یہ نجس ہے۔ حالانکہ خدا کی زمین کے اوپر اگر کوئی چیز نجس العین جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ خنزیر ہے، اس کے بال، اس کا چمڑا، اس کا لعاب، اس کا گوشت، اس کی ہر چیز جو ہے وہ نجس العین ہے۔ اور مشرک آدمی وہ بھی نجس العین ہے، وہ بھی نجس ہے، وہ بھی خباثت ہے، وہ بھی غلاظت ہے، وہ بھی ناپاک ہے، وہ پاک ہو ہی نہیں سکتا، آپ اس کو کر ہی نہیں سکتے، مشرک آدمی۔ اس لیے قرآن مجید میں بھی اس کی دلیل ہے سورۃ التوبہ کے اندر، اور اس کے بعد میں آپ کے سامنے احادیث صحیحہ، ابھی یہ 10 دلیلیں میں نے لکھ کر جو آپ کے سامنے بیان کی ہیں وہ شرک کی ممانعت کی تھی، اور شرک کے نقصانات تھے، اور شرک سے بچنا اللہ کا حکم جن آیات میں تھا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب احادیث کی روشنی میں شرک کی مذمت، اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کا حق، ایک بندے کا حق اللہ پر، اللہ کا حق بندے پر۔ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ خالصتاً اس کی عبادت کریں، خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو اللہ نے فضول اور عبث پیدا نہیں کیا یا کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور نمبر 2 دوسری حدیث کا سہارا، جس کا مفہوم یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے بہت سارے گناہ ہیں، کبیرہ بڑے، اکبر الکبائر، بڑے سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ ان میں سے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، کبیرہ گناہوں کا سردار گناہ، بڑا گناہ۔ اور اس گناہ سے بچنا، جہنمی شخص کون ہے؟ جہنم، جس کے اوپر مسلم عن التسلیم، ثابت عن التصدیق، محقق عن التحقیق، جس کے اوپر جہنم کو واجب قرار دیا گیا ہے اور وہ جہنمی ہے، اس نے ہر صورت جہنم میں جانا ہے، اس کے بخشش کے لیے کوئی بھی راہ نہیں ہے، کوئی بھی سفارشی نہیں ہے، کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے جو شخص اس حالت میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں۔ اور شرک سے بیزاری، شرک سے بیزار، شرک والوں سے بیزار، شرک ایک گناہ ہے، ایک مشرک ہے، خود جو شرک کرنے والا انسان ہے اس میں فاعل کا صیغہ ہے مشرک، یعنی اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ہے میں مشرکین اور شرک سے بیزار ہوں، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں، یہ جہاں جانا ہے جائیں، نہ دنیا میں ان کے لیے کوئی راستہ ہے نہ آخرت میں، جنت کی خوشبو تک ان کو نہیں آئے گی۔ مشرک ہمیشہ جہنمی رہے گا، جھوٹے خدا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ شرک کا یہ سب سے بڑا نقصان، جن کو ہم خدا کہہ بیٹھے یا جن کو ہم خدا سمجھتے ہیں تو ان کے بارے میں قرآن مجید میں کیا ہے؟ لا یستطیعون نصرہم وہم لہم جند محضرون، لا یستطیعون نصرہم، فرمایا نہ کر سکیں گے ان کی وہ مدد۔ سورہ یاسین کے اندر آیت نمبر 74 اور 75 میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ لا یستطیعون نصرہم وہم لہم جند محضرون،
رزق کا مالک کون ہے؟ قرآن مجید میں اس کی بہت بڑی وضاحت کے ساتھ اس کی بڑی دلیل آئی ہے۔ فرمایا من ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، سورۃ الملک آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بھلا کون ہے جو تمہیں رزق دے جب اللہ تعالیٰ رزق روک لے۔ جب اللہ رزق روک لے کوئی رزق دے سکتا ہے؟ رزق کا مالک کون ہے؟ رزاق کون ہے؟ رازق کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ رزق من جانب اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ رزق کا مالک دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو بنائے نہیں اور پسند بھی نہیں کیا۔ اگر کوئی دنیا میں کوئی کسی کا رزق کا مالک ہوتا تو وہ ایک گھونٹ پانی پینے اور بات ہے، پانی دیکھنے کو نہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ رزق کے مالک ہے۔ مشکل کشا کون ہے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہیں۔ قرآن مجید میں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، مشکل کشا کون ہے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم جن کو مشکل کشا سمجھتے ہیں وہ کوئی مشکل کشا نہیں، صرف اللہ تعالیٰ۔ مشکل کشا کا معنی ہے مشکلوں کو کھولنے والا، ختم کرنے والا، ٹالنے والا، وہ اللہ کی ذات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل آیت نمبر 62 میں فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، فرمایا بھلا وہ کون ہے جو مجبور کی سنتا ہے اور پریشانی کو دور کرتا ہے۔ مجبور کی، مضطر اذا دعا، جب وہ پکارے تو وہ اس کو کون؟ اللہ تعالیٰ۔ ویکشف السوء، اور پریشانیوں کو پھر دور کر دیتا ہے، دور اس انسان سے۔ ہر معاملے کو اللہ تعالیٰ خود ہی سنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خود ہی مالک ہیں، انسان کے بھی اور انسان سے ہونے والے اعمال کے بھی اللہ تعالیٰ مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہم بندے ہیں، اسی کی عبادت کریں، اس شرک جیسی لعین بیماری اور بری بیماری سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن جزا۔